اب پھر جناب فقہی احکام مسائل شروع ہو گئے ہیں روزوں کے، یعنی یہ روحانی ایپیکس تھا یہ والی آیت، رمضان کا روحانی مقصد، یعنی ایک اعمال کا ظاہر ہے اور ایک اس کی ہے روحانی چیز۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا اللہ نے رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ نے یہ چیز جانی، آبزرو کی، یہاں جاننا آبزرو کرنے کے معنوں میں، جانتا تو وہ پہلے سے ہی ہے، اس نے یہ آبزرو کیا، کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے، فتاب علیکم، تو اس نے تم پر توبہ فرمائی، تمہاری طرف رجوع لے کر آیا وہ، اللہ بھی رجوع لے کے آتا ہے نا، بندہ بھی لے کے آتا ہے، تم پر نظر شفقت فرمائی، نظر کرم فرمائی، فتاب علیکم وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا، فالآن، تو پس اب آؤ، باشروہن، ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور پھر جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہ اللہ سے طلب کرو، یعنی اولاد، اس تعلق کا مقصد اولاد ہے۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ روزہ تو آپ کو پتہ دن کے وقت ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام اجتہاد کرتے تھے کہ وہ رمضان کے پورے مہینے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اب اپنی بیویوں سے الگ ہونا ہے، کیونکہ جب پیٹ کی قربانی دی جا رہی ہے، نیند کی قربانی دی جا رہی ہے، تو وہ سمجھتے تھے یہ بھی ایک قربانی ہے، روزے کی حالت میں تو آئی ہے، ظاہر ہے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، تو لیکن رات کے وقت تو روزہ نہیں ہوتا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، رمضان چونکہ ہے ہی قربانی کا مہینہ ہے تو پھر رات میں بھی ہمیں بیویوں کے قریب نہیں جانا چاہیے، جبکہ بعض صحابہ ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ اب تو افطار ہو چکا ہے، تو اب لہٰذا اس کے اوپر وہ حکم تو نہیں ہوگا، دن کے وقت تو ظاہر ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اب تو وہ حکم نہیں ہوگا، تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق بھی قائم کرتے تھے، لیکن اندر ان کو گلٹ بھی فیل ہوتا تھا، یہ جو ہے نا کنتم تختانون انفسکم، تم اندر ہی اندر خیانت سمجھ رہے ہوتے تھے اسے کہ کہیں غلط ہی نہ کر رہے ہو، اور کر رہے اس لیے تھے کہ کوئی واضح حکم بھی نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ واضح حکم بھی نہیں تھا، تم گلٹ بھی فیل کر رہے تھے، لو ہم نے تمہیں ویسے ہی اجازت دے دی ہے اس کی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی آسانی دی ہے اس امت کے لیے کہ روزے کی ڈیوریشن جو ہے وہ 24 گھنٹے کرنے کی بجائے کر دی دن کے وقت اور رات کے وقت، اس تعلق کی اجازت دے دی۔ اب ایک اور فقہی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے ساتھ ہی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ جو سفید ڈورا ہے وہ سیاہ ڈورے سے ممتاز ہو جائے، من الفجر، صبح کے وقت، یعنی یہ جو آپ کو پتا نا جب پو پھوٹتی ہے نا صبح کے وقت، آپ اگر مشرق کی طرف دیکھیں نا تو عشاء کا وقت جب ختم ہوتا ہے نا تو صبح صادق شروع ہوتی ہے، آج کل آلموسٹ ہو رہی ہے وہ 3:50 پہ آلموسٹ، تو 3:50 پہ جو ہے وہ فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، تو اگر آپ اونچی جگہ پہ کھڑے ہونا تو آپ کو فجر میں ہلکی سی ایک ٹیوب لائٹ نظر آنا شروع ہوگی، سفیدی جو افق کے اوپر پھیلی ہوگی، اور وہ ایسی ہوگی کہ آپ کو یعنی رات کا جو سیاہ ڈورا ہے اور جو صبح کا وائٹ ڈورا ہے وہ دونوں علیحدہ سے 2 لائنیں نظر آ رہی ہوں گی، اس ڈورے سے مراد یہ ہے، لیکن اب چونکہ یہ ظاہری الفاظ ہیں تو سیدنا عدی ابن حاتم کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، انہوں نے اپنے سرانے ایک کالا اور سفید دھاگا رکھا ہوا تھا، تو وہ دیکھتے رہتے تھے کہ جب سفید اور کالے کا دونوں کا رنگ علیحدہ علیحدہ نظر آنا شروع ہو گیا نا، بغیر کوئی چیز لائٹ یا کوئی دیا جلائے بغیر، یعنی دن کی روشنی اتنی ہو گئی، تو اس وقت تک وہ کھاتے رہتے تھے۔ نبی علیہ السلام تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تیرا تکیہ بہت بڑا ہے جس کے نیچے آسمان کے سیاہ اور سفید ڈورے آ جاتے ہیں، اس سے مراد تو وہ آسمان کے سفید اور سیاہ ڈورے۔ اب خیر یہ آج کل تو بہت آسان ہے، اب تو وہ 18 ڈگری کا اینگل ہے ایکٹیو لائٹ کا، وہ کیلکولیٹ آپ کر لیں، اور آپ مزے کی بات دیکھیں، صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک
जितना टाइम होता है ना उस ट्यूबलाइट का आस्ता आस्ता रोशनी बनने में, इतना ही गुरूब से लेके इशा तक होता है, रिवर्स होता है। इसीलिए जो फजर का टाइम है ना, उतना ही टाइम उस दिन मगरिब का भी होता है। यानी फजर अगर सपोज 3:54 पे फजर का वक्त दाखिल हो रहा है और ऑलमोस्ट जाके तकरीबन कोई 5:15 के करीब तुलुए आफ्ताब हो रहा है, 1 घंटा 20 मिनट या 25 मिनट, तो मगरिब से इशा के दरमियान जो वक्त है ना वो भी उस दिन उतना ही होता है, क्योंकि वो ट्यूबलाइट रिवर्स हो जाता है शाम के वक्त। तो ये कहा गया कि जब तक वो मुमताज ना हो जाए उस वक्त तक तुम इसको सहरी करते रहो। ये तो हो गया सहरी का वक्त। सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, उसके बाद अपने रोजे को मुकम्मल करो रात होने तक। अब ये जो लफ्ज है ना रात, इसकी वजह से अहले तशय्युअ का ये मौक़िफ़ है कि कुरान तो बिल्कुल वाज़ेह कह रहा है कि रोजा शाम तक नहीं है बल्कि रात तक है, इसलिए वो रात होने को इंश्योर करते हैं। इंश्योर इतना ही करते हैं कि हमारे 5-7 मिनट बाद खोल लेते हैं, ये नहीं है कि कुछ 40 मिनट बाद खोलते हैं। तो अगर वो रात का माना वही लेना चाहते हैं तो रात तो उनके रोजे की इफ्तारी के वक्त भी कोई नहीं हुई होती, अगर रात की स्याही मुराद ली जाए, क्योंकि आपको पता है कि मगरिब की जानों से 30-40 मिनट तक ऑलमोस्ट रोशनी मौजूद होती है सूरज के शफक के गायब होने के बाद से। इसमें मेरा यूट्यूब पे एक क्लिप है, सुन्नी शिया के इफ्तार के टाइम के ऊपर इख्तलाफ, मैंने उस पर सारी हदीस बयान की, ऑलमोस्ट आधे घंटे की वो वीडियो है, वो आप देख लें। बहरहाल शिया उलमा से भी जब डिस्कशन हुई है वो कहते हैं नहीं, अब चूंकि अब टाइम टेबल बन चुके हैं, अगर टाइम में सूरज का गुरूब होना कंफर्म हो गया है ना तो रात शुरू होगी, क्योंकि अब रात की डेफिनेशन के लिए आपको कुरान और हदीस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लिटरेचर का मसला है। ये डिक्शनरी आपको बताएगी कि रात किस वक्त शुरू होती है। कुरान हदीस अब कह रहा है ना रात, तो कुरान ये तो नहीं बता रहा कि इतने सितारे गिने जा सके और इतने ना गिने जा सके। रात मतलब जो उर्फ़ में रात मानी जाती है, तो डिक्शनरी कहती है कि गुरूब आफ्ताब रात है, शाम जो है असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, आखिरी 20-25 मिनट। हम वैसे मगरिब को शाम की नमाज कहते हैं, हालांकि मगरिब रात की नमाज, शाम की नमाज नहीं है, क्योंकि गुरूब हो चुका होता है। इसी तो आप देखें ना, तरावी हम एक दिन पहले पढ़ते हैं और जैसे ही मगरिब के बाद चांद नजर आता है शवाल का, तो इत्काफ वाले उठ जाते हैं मस्जिद से, क्योंकि वो कहते हैं अब अगला दिन, ये तो नहीं कि रात होने का इंतजार करते हैं। तो रात से मुराद है गुरूब आफ्ताब। अगले जमानों में ज़ाहिर है गुरूब आफ्ताब को इंश्योर करना जरूरी था, यानी आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं कि बजाय किसी पहाड़ के पीछे सूरज छुप रहा है, लेकिन वो सूरज अभी मुकम्मल गुरूब नहीं हुआ, तो फिर आप इफ्तार तो नहीं कर सकते। और ये भी याद रखिएगा, आप जिस जगह पे है ना, अगर आपके सामने सूरज आपको नजर आ रहा है तो वो आप घड़ी दे के रोजा इफ्तार नहीं कर सकते जब तक वो गुरूब ना हो जाए। अगर वहां पे वो गुरूब होता है तो, मैं कुतुबैन की बात नहीं कर रहा इधर, मसलन आपको पता है ये जो बुर्ज अल अरब है, ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर ऊंचा है। तो उन्होंने जो बिल्कुल टॉप वाले हैं ना, उनकी घड़ियों की टाइमिंग डिफरेंट दी हुई है इफ्तारी की, उसके अंदर 3-4 मिनट का फर्क है, क्योंकि जब आप जमीन की सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो जमीन में तो सूरज गुरूब हो चुका है, उधर नहीं हुआ। तो उन्होंने बकायदा टाइमिंग दी हुई होती है, इतनी मंजिल वालों का इफ्तार इस वक्त होगा, इतनी वालों का इस वक्त होगा, क्योंकि उनको तो सूरज सामने नजर आ रहा है। नीचे वालों ने देख लिया ग्रुप हो गया और बाकी ग्रुप हो गया, लेकिन जब आप हाइट पे होते हैं ना तो जमीन की कर्वेचर को भी आप देख रहे होते हैं। मतलब यहां से मुझे अगर सामने एक चीज पड़ी हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन मैं अगर यूं करके देखूं तो मुझे नजर आ रही है, तो अब मेरे लिए तो सूरज गुरूब नहीं हुआ। इसी तरीके से जो बंदा जहाज में ट्रेवल कर रहा है, तो जहाज तो आपके जो आम जहाज है ये तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर ऊंचा उड़ते हैं, तो उसमें तो सूरज आपको सामने नजर आ रहा है, तो आप इफ्तार नहीं कर सकते जब तक कि वो इतना ना गुरूब हो जाए कि वो उस हाइट से भी गुरूब हुआ नजर आ जाए। बाल उसमें यह है कि नीचे वालों का तो असर का टाइम खत्म हो जाएगा, आपका तो असर का टाइम भी खत्म नहीं होगा। और मुसीबत बन जाती है फजर के वक्त, जो जहाज में बैठे हैं उनकी फजर जल्दी शुरू हो जाती है और सूरज बहुत जल्दी निकल आता है। तो इसलिए
جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، جن کو تھوڑی بہت عقل ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ گھڑی کے مطابق دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی اب میں اس شہر پہ ہوں تو ادھر جو ہے فجر کا وقت اس ٹائم شروع ہو رہا ہے، جو طلوع آفتاب ہے، لہٰذا میں جو اس وقت تک نماز پڑھ سکتا ہوں. نہیں جناب، اس سے 10 منٹ پہلے ہی سورج نکل آیا ہوگا، کیونکہ آپ 10 کلومیٹر اوپر ہیں. 10 کلومیٹر نیچے ہوں گے تو سورج نہیں نکلا. یہ بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ مجھے انٹرنیشنل فلائٹس میں نا یہ ساری مصیبت کاٹنی پڑی ہے. تو وہ مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ واقعی یار یہ تو اب ادھر یہ تو گھڑی بتا رہی ہے کہ جی سورج نکلنے میں بھی 10 منٹ ہے، سورج میرے سامنے نظر آ رہا ہے، میں کس طرح مان لوں کہ اب فجر کا وقت ہے؟ تو آپ کو پھر وہ ٹائمنگ کو سیٹ کر کے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ رات تک جو روزے کو آپ نے مکمل کرنا ہے نا، اس سے مراد ہے غروب آفتاب. تو وہ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ یہ کرتے تھے، اب اگر واقعی گھڑی اور لیٹ لانگ یہ چیز بتا دیتے ہیں تو اب اس کو ضد نہیں بنانا چاہیے. دوسری طرف سنیوں نے یہ مصیبت ڈال دی ہوئی ہے کہ وہ ان حدیثوں سے کہ جی میری امت بھلائی پر قائم رہے گی، اور صحیح بخاری میں بھی، ابو داؤد میں بھی موجود ہے کہ جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی. افطار میں جلدی کرنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے افطار کر لیں. تو وہ جلدی کے چکر میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹائم ٹیبل بھی پتہ نہیں ایسے بنائے ہوئے ہیں، جو ہماری ڈیجیٹل الیکٹرانک جو ٹائم ٹیبلز ہیں ان کو سپورٹ بھی نہیں کرتے، پرانے زمانے کے وہ بنے ہوئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ، پھر جب ہم انہیں کہتے ہیں بھئی صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، باقی کتابوں کے اندر، کہ نبی علیہ السلام کو عذاب دکھایا گیا ان لوگوں کا جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ تو یہودیوں کے بارے میں، یعنی جس طرح ہم بریلویوں کو کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن میں جو ہے وہ غیر اللہ کو پکارنے کے بارے میں چیزیں وہ کہتے ہیں تو بتوں کے بارے میں. تو آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ پھر ہم انہیں کیا بتاتے ہیں اس پہ کہ یار جسے فٹ اسے گفٹ. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اونچی آمین سن کے یہودی چڑھتے ہیں. تو اہل حدیث تو یہ انفیوں کے اوپر لگاتے ہیں حدیث، وہ چیختے رہتے ہیں کہ یہ تو یہودیوں کے بارے. وہ کہتے ہیں نہیں، بات یہ کہ یہودی چڑھے یا مسلمان چڑھے، کیونکہ جرم وہ ایک کر رہا ہے تو سزا ایک ہے. تو سر اگر اہل حدیث 5 منٹ پہلے روزہ کھولتے ہیں تو اب انہوں نے بریلویوں والے آرگومنٹ کرنے شروع کر دیے کہ جی چونکہ وہ یہودیوں کے بارے میں تو آپ یہودیوں والے کام شروع کر دیں گے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ داڑھی منڈانا ہے کے بارے میں جو ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو کہ داڑیاں مڑاتے ہیں، تم نہ داڑیاں یعنی مڑاؤ، داڑیاں بڑھاؤ. اب اگر کوئی مسلمان داڑھی مڑاتا ہے تو ہم اسے تو کہیں گے نا یہ یہود و نصارہ والا عمل ہے. وہ یہ تو نہیں آگے سے کہہ سکتا یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں، میرے بارے میں تو ہے ہی نہیں ہے. ہم اسے کیا کہیں گے؟ یہ عمل ان کے والا ہے. تو یہاں پر بھی روزہ جلدی نہیں افطار ہونا چاہیے. ہمارے جرم شہر کے آپ نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ڈیجیٹل واچ لا کے رکھی ہے، وہ ڈیجیٹل واچ بتا رہی ہے ان کے 5-6 منٹ کی افطاری پہلے ہو رہی ہے. دارالاسلام پبلیکیشن دنیا میں اہل حدیث کا سب سے بڑا ادارہ ہے، ان کے آپ ٹائمنگز دیکھیں، نماز کی، غروب آفتاب کی دیکھیں، ان کی ٹائمنگ سے بھی فرق ہے. تو بہتر یہ کہ آپ گھڑیوں کو اور مسلم پرو کو، اسلام 360 سلاٹ ٹائم، یا سب سے بہتر ہے گوگل میں لکھیں. بعض کا دن کے آپس میں بھی 1-1, 2-2, 3-3 منٹ کے فرق آ جاتے ہیں، وہ اتنے بڑے فرق نہیں ہوتے ہیں. اس میں آپ پھر احتیاط کریں کہ سحری میں آپ اس کو فالو کریں جو سب سے پہلے ختم سحری بتا رہا ہے، اور افطار میں آپ اس کو فالو کریں جو سب سے آخر میں افطار کا ٹائم بتا رہا ہے. میں تو الحمدللہ افطاری میں بھی آلموسٹ 5 منٹ کی احتیاط کرتا ہوں، اور سحری میں. تو یہ جو ہے نا کہ افطار میں جلدی کرنا، مراد یہ کہ کوئی اتنا روزہ لیٹ نہ کر دے کہ وہ 20, 25, 30 منٹ گزر جائیں، وہ ناپسندیدہ ہے. تو اتنا تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ شیعہ کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، یہ لیٹ کر رہے ہوتے ہیں. شیعہ کدھر؟ ہمارے ٹائمنگ میں آلموسٹ، بلکہ جب سے ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا تو آلموسٹ شیعہ کا سنی کا ٹائم ایک جیسے ہی ہے. سنی کو 2-3 منٹ آگے چلے جائیں تو شیعہ 2-3 منٹ پیچھے آ جائیں، درمیان میں کنسیسز کر لیں تو آلموسٹ ٹائم وہی ہے. یہ میری شیعہ علماء سے باقاعدہ بات ہوئی ہے، میں نے اس ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروایا. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور دیکھو اپنی عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق نہ قائم کرنا جب تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو. یعنی اب یہ نہیں تم پلی لے سکتے کہ چونکہ رمضان کی راتوں میں یہ تعلق قائم کرنا جائز ہے تو مسجد میں بھی جائز ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ مسجدوں میں ہی عورتوں کے خیمے بھی لگتے تھے. تو
جب اعتکاف کر رہے ہیں میاں بیوی مسجد کے اندر، تو میاں بیوی اگر ایک خیمے میں مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہیں، جس طرح آج بھی ارمین میں لوگ اعتکاف جب کرتے ہیں تو اپنی بیویاں ساتھ ہی انہوں نے ٹھہرائی ہوتی ہیں، کھانا پینا سب کچھ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، باہر میں یعنی وہ نماز کے لیے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ ویسے تو اصول ہونا چاہیے کہ خیمے لگنے چاہیے، جب اگر ایک فیملی کا خیمہ لگے گا، خیمہ ہی سنت ہے نا، بخاری مسلم میں آتا ہے امہات المومنین کے خیمے باقاعدہ لگتے تھے مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کے لیے۔ اب اگر ایک بندہ اپنی فیملی کے ساتھ کسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے تو وہ ایک خیمہ لگائے گا جس میں اپنی پوری فیملی لے کے بیٹھے گا، لیکن اب پاکستان میں یا مسلمان ممالک میں یہ ممکن نہیں رہا، ویڈیو کیمرے کے فتنے کی وجہ سے، سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے، ورنہ سنت طریقہ تو یہی ہے۔ تو وہاں پہ کوئی میاں بیوی مسجد میں اپنا یہ تعلق قائم نہیں کر سکتے، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دن کے وقت تو روزے کے، رات کو تو اجازت دی ہے، تو اللہ نے جو پیچھے اجازت دی ہوئی تھی نا کہ رات کے وقت اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو، اس اجازت کو اس شرط کے ساتھ رکھا ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرنے والے کو اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو میں نے بتایا نا بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام تو اپنی بیوی صفیہ کو گھر تک چھوڑنے آئے تھے۔ آپ کوئی زیادہ سیاںا بنے ہو کہ جی رات کے وقت تو آپ گھر بھی آ سکتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے بھی آ سکتے ہیں، بیوی کو چھوڑنے بھی آ سکتے ہیں، تو باقی کوئی جو ہے وہ کوئی اور حقوق پورے کرنے کے لیے بھی پہنچ جائے، اگر آپ مسجد میں اعتکاف کر رہے تو اس کام کے لیے آپ اپنے گھر نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے جی، نہ مسجد میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ولا تقربوها، اور دیکھنا اس کے قریب بھی مت پھٹکنا۔ لوگ تو کہتے ہیں یار وہ اللہ تعالیٰ اتنی باریکیاں نہیں دیکھتا ہے، تو اللہ تو کہہ رہا ہے قریب بھی نہیں آنا اس کے، اللہ باریک بین ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ تقوی کی روش اختیار کریں۔ دیکھیں کتنی کھول کھول کے بیان کیے ہیں، جتنے فقہی احکام و مسائل ہیں، کوئی اس سے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا کسی کو یہ شائبہ نہ ہے کہ کوئی عجیب و غریب یا کوئی حیا سوز قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر رہا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جب بھی سیکس کو ڈسکس کرتا ہے تو کتنے کنٹرول الفاظ میں کر رہا ہے، لمٹ کہیں بھی کراس نہیں ہوتی ہے، یعنی جس طرح یہ مطلب ایک جس کو کہتا ہے کھل ڈل کے بات کرنا، اس لیول پہ نہیں جاتی، لیکن میسج بھی کنوے ہو جاتا ہے کنٹرول الفاظ کے ساتھ۔ یہ قرآن کی